علم کا بیان چل رہا تھا، 21 حصے مکمل ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کے بیان میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ علماء آخرت جو آخرت کے علماء ہیں، مطلب جن کا قیامت کے دن جن کو علماء کی شان کے مطابق اجر عظیم دیا جائے گا، جن کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، جن کو اللہ مقام عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک علامت علماء کی یہ ہے کہ جب وہ دنیا کی زندگی بسر کریں گے تو وہ حکمرانوں سے دور رہیں گے۔ جب تک ان سے دوری کا راستہ جو ہے ملتا رہے گا، دور رہیں گے، تو ان کے میل جول سے وہ ہیں جتنی کوشش ہو وہ بچتے رہیں۔ جتنا دوری کا راستہ اگر میسر آئے، محسوس ہو، ملے تو وہ دوری کا راستہ اختیار کریں، اور جو ان کی طرف جانے کا راستہ ہے ان سے میل جول و ملاقات کا جو راستہ ہے اس سے جو کیا کریں، اجتناب کریں۔ تو یہ ایک علامت ان کی بتائی گئی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں لیکن جو شخص ان کے پاس جاتا ہے وہ یا تو ان کے بناؤ سنگار کو دیکھتا ہے کہ ان کے محلات کو دیکھے گا، ان کے بناؤ سنگار کو دیکھے گا، تو کہتے ہیں وہ عالم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی کیا کرتا ہے، نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے کہ ایک طرف عالم دین ہے، اس پہ اللہ کا کتنا انعام ہے، اللہ نے کتنی نعمتوں کا نزول اس بندے پہ نازل کیا۔ اگر وہ ظاہری طور پہ یہ جو حکمران ہیں کہ ساری جھوٹی حکومت اور جھوٹے قوانین کی بنا پہ مجازی یہ جو حکمران، پہلے حاکم تو تھے جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے، لیکن اس دور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو حاکم ہیں اس دور کے لحاظ سے کہ جن کے قوانین قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، نہ ہی ان کی حکومت اور رعایا پہ یہ جو احکام لازم کرتے ہیں یہ جو ہے قرآن و سنت کے بھی مطابق نہیں ہے، تو ایسے حاکموں کے پاس جانا، حکمرانوں کے پاس جانا، پھر ان کی بناؤ سنگار کو دیکھے تو کہتے ہیں وہ عالم دین کیا کرتا ہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر ایسا عالم ان پر تنقید سے خاموش رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ منافقت کا مرتکب ہوتا ہے، منافقت کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پرتکلف ان سے کلام کیا حکمرانوں سے اور ان کی حالت کی تحسین کی، مطلب یہ جو حالت ہے ان کی کہ ان کی حکومت کے قوانین رعایا پر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، جو قرآن و سنت نے ہمیں درس دیا ہے، ان کی حکمرانی قرآن و سنت کے خلاف ہے، ظاہری بات ہے۔ اگر اس حکمرانوں کی ہم نے کیا کی، تحسین کی، خراج تحسین پیش کیا، تو امام غزالی کہتے ہیں یہ واضح انداز میں جھوٹ ہے، جھوٹا ہے وہ عالم جو ایسے حکمرانوں کی کیا کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا تو اسے لالچ ہوگی، اگر کوئی عالم ہے اس نے ان کے کاموں کی تحسین کی تو وہ اسے کیا ہوگی، لالچ ہوگی، یا بادشاہوں کی طرف سے کچھ حاصل ہونے کے لحاظ سے اس کو کوئی طمع ہوگا کہ اگر میں ان کی جھوٹی تحسین کروں گا تو وہ حقیقتاً جھوٹی تحسین بنے گی، یا پھر ایسا کہنے والا عالم اس کے دل کے اندر ہوگا کہ اگر میں نے حکمرانوں کی تحسین کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا تو ان سے مجھے درم و دینار مال و دولت حاصل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایسی سوچ اگر کسی عالم کے اندر پائی گئی کہ اگر اس نے تحسین کی کسی حاکم کی اور اس کے دل کے اندر یہ ہوا کہ میری تعریف سے مجھے کچھ درم و دینار ملے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حکومت کا پیسہ دینا اس عالم دین کو، یہ عالم دین کے لیے پیسہ درم و دینار حرام بنے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قول نقل کیا گیا، حضرت سفیان فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، کہتے ہیں اس میں صرف وہی قاری حضرات رہیں گے جو امیروں سے ملاقات اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جن کے ذہن کے اندر مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی زیارت کرنا اور ان سے ملاقات کرنا، پھر ان کے ایسے مجازی اور جھوٹے قوانین دیکھنا، پھر ان کی تعریف کرنا، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لحاظ سے امام غزالی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے قول نقل کیا کہ ایسے علماء کے لیے، ایسے قراء کے لیے کیا ہوگا، جہنم کے اندر ایک وادی ہوگی، ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور آگے ایک قول نقل کیا گیا حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ فتنے کی جگہوں سے بچو۔
پوچھا گیا کہ وہ کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا کہ امیروں کے دروازے پہ جانا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام اللہ کے بندوں پر اللہ کے رسولوں کے کیا ہیں؟ امانت دار ہیں، جب تک حکمرانوں سے میل جول نہ رکھیں۔ یہ جو علماء ہیں یہ اللہ کے بندوں پر رسولوں کی طرف سے امانت دار ہیں، جو رسولوں کی طرف سے علم آتا ہے یہ اس کے امین ہوتے ہیں جب تک وہ حکمرانوں سے میل جول نہ رکھیں۔ اور آگے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ ایسا کریں، مطلب حکمرانوں سے ملاقات کریں، تو انہوں نے رسولوں سے کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اتنی بڑی بات ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ علماء کا کام ہے حکمرانوں سے بچیں اور ان سے کیا رہیں؟ الگ رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں، اور بہترین جو ہیں امیر وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ علماء کا کام نہیں ان کے پاس جانا، بلکہ ان کا کام کیا ہے؟ علماء کرام کے پاس آنا۔ ایک اور آگے نقل کیا گیا کہ وہ عالم کتنا برا عالم ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے پاس جائے ملاقات کرنے کے لحاظ سے تو اس بندے کو اس عالم کو موجود نہ پائے، اور جب اس عالم کے بارے پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے تو بتایا جائے کہ وہ حکمرانوں کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا قول۔ یہ بھی قول نقل کیا گیا کہ وہ عالم بڑا بدترین اور برا عالم ہے کہ جب لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو جب پوچھا جائے کہ صاحب علم عالم دین کہاں ہیں تو وہ بتائیں کہ وہ تو حکمرانوں کی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ عالم علماء جو ہیں یہ بھی بدترین شعبہ جو ہے برے علماء کی لسٹ کے اندر ان کو داخل کیا گیا ہے۔ آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پچھلے درس کے اندر بھی یہ چیزیں بیان کی ہیں، اور کچھ اس حوالے سے آگے بھی ذکر کی گئی۔ حضرت ابو سلیمان نے فرمایا کہ معرفت کلام کی نسبت سکوت کے زیادہ قریب ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب علم زیادہ ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کم کلام کرنا۔ علم جب بندے کے پاس زائد ہو جاتا ہے تو وہ کلام کیا کرے گا؟ کم کرے گا۔ پھر احتیاط، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسائل بتانے کے لحاظ سے کتنی احتیاط کیا کرتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا آپ خاموش ہو جاتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے ہمارے آقا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کوئی سوال کیا جاتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ حضرت سیدنا زید حارثہ بن زید سے پوچھو، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتے؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ اتنی احتیاط اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے کہ جب ان سے مسائل پوچھے جاتے وہ آگے کسی اور صحابی کا ذکر خیر کرتے تاکہ ان کے پاس جا کے کیا کیا جائے؟ مسئلہ پوچھا جائے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کتنے ہی طلباء ایسے ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک علوم حاصل کیے لیکن جو کلمہ سنا تھا اس لیے آگے نہیں بڑھ سکے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو حصول علم کا اہتمام کم کرتے ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں، اور دل کی نگرانی مراقبہ کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وہ باریکیاں اللہ ان پر کھول دیتا ہے جس پر عقل مند لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے سیکھی ہوئے پہ عمل کیا، کہ جو طالب علم سیکھے پھر اس پہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا فرما دیتا ہے جو اس کو حاصل نہ تھا۔ طلباء کے پاس جو وہ سیکھیں اسی پہ عمل کر لیں تو اللہ ان کو ایسا علم عطا فرمائے گا کہ جو ان کو حاصل نہ تھا، مطلب ابھی حاصل نہیں کیا، ابھی اس علم کے حصول کی محنت نہ کی، تو اللہ اپنی غیبی مدد سے کیا کرے گا؟ ان کے سینوں کو ایسی علوم سے بھی مزین فرمائے گا۔ علم جو ہے اس پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گزشتہ کتب میں سے کسی کتاب میں ہے اے بن اسرائیل یہ نہ کہو کہ علم آسمان پر ہے، زمین پہ کون اتارے گا؟
یا زمین کی تہ میں ہے اسے اوپر کون لائے گا، کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ علم آسمان پر ہے اسے زمین پہ کون نازل فرمائے گا، علم زمین کی تہ میں ہے اسے اوپر کون لے کے آئے گا۔ اور نہ یہ کہنا کہ سمندر کے اس طرف ہے کہ سمندر کو کون عبور کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے وہ تو تمہارے دلوں کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ نہ کہنا علم آسمان پہ ہے، علم زمین کی تہ میں ہے، علم سمندر کے پانی کے اندر ہے، بلکہ کیا کہا گیا ان کے لیے کہ علوم جو ہیں وہ تو تمہارے دلوں کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث پاک نقل کی گئی۔ سرکار نے کیا فرمایا، الیقین الایمان کلہ، کہ یقین مکمل، کامل یقین رکھنا یہ کیا ہے، مکمل ایمان ہے۔ یقین مکمل طور پہ ایمان ہے۔ یقین کامل انسان کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جس کا یقین کامل ہوا اس کا ایمان بھی کیا ہوا، کامل ہوا۔ لہٰذا علم یقین کا سیکھنا ضروری ہے، یعنی اس کی ابتدا سیکھے پھر دل کے لیے اس کا راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقین کا علم حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو، ان سے علم یقین کی سماعت کرو، ہمیشہ ان کی اتباع کرو، ہمیشہ ان کی پیروی کرو، تاکہ ان کی طرح تمہارا یقین بھی کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تھوڑا یقین زیادہ عمل سے بہتر ہے، تھوڑا سا یقین کا لینا یہ زیادہ عمل سے کیا بنے گا، بہتر بنے گا۔ حضور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا ایک کا یقین اچھا تھا، گناہ زیادہ تھے، دوسرے کا ایک کا یقین اچھا تھا، گناہ زیادہ تھے، دوسرے کا یقین کم تھا لیکن عمل میں زیادہ کوشش کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی شخص دنیا جہاں میں ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، ہر شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہو، ماں سوائے اللہ کی انبیاء کرام علیہ السلام کی، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ لیکن جس کو قوت عقلیہ حاصل ہو اور یقین اس کی عادت ہو، اسے گناہ نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ یقین جس بندے کو حاصل ہو جائے پھر گناہ اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ جب بھی وہ گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا کامل و اکمل، اور بخشش طلب کرے گا۔ جب گناہ کرے گا اس بندے کے یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا کہ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ بندے کے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، جب گناہ کرے گا شرمندگی کا اظہار کرے گا، یقین اللہ کی ذات پہ رکھے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو یہ مطلب یقین رکھنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ بچ جائے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ یقین ہے، اور صبر پر کیا ہے، پختگی ہے۔ جس آدمی کو ان دونوں میں سے حصہ ملا، اگر اس سے رات کا قیام اور دن کا روزہ فوت ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ دن کا روزہ فوت ہو جائے، نفلی روزہ، اور رات کا قیام اگرچہ فوت ہو جائے تو سرکار کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ کم از کم جو بندے مومن کو چیز دی گئی ہے وہ کیا ہے، یقین ہے اور صبر پر پختگی ہے۔ اگر ان پہ پختگی حاصل ہو جائے تو جو اللہ ثواب دن کے روزہ رکھنے والے شخص کو اور رات کے قیام والے کو عطا کرتا ہے، وہ اللہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا جو اللہ کی ذات پہ یقین کام میں رکھتے ہیں اور کیا کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت میں یہ بات سیر فرست تھی کہ اے بیٹے، یقین کے بغیر عمل کی طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ عمل کی طاقت تک اگر پہنچنا ہے کہ عمل اگر آپ کو اجر و ثواب عطا کرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، تو اس کے لیے یقین کا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، بیٹے یقین کے بغیر عمل کی طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ عمل جہنم سے کبھی بھی نہیں بچا سکتے جب تک یقین نہ ہو۔ یقین کا ہونا یہ ضروری ہے۔ عمل کی طاقت تب ظاہر ہوگی جب بندے کا یقین کامل ہوگا۔
اور آگے فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، اور آدمی اپنے یقین کی مقدار کے مطابق عمل کرتا ہے، اور عمل میں کوتاہی اسی وقت ہوتی ہے جب یقین میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر یقین کرنے والوں کے ذکر کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نیکیوں اور سعادتوں کے لیے یقین جو ہے بہت بڑا رابطہ ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو بہت بڑی آگ تھی اگرچہ، اور اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے تھے، اترے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا میرے لیے کوئی حاجت ہے کہ میں وہ کام کر سکوں، ان کو برباد کر دوں، ان کے اوپر عذاب بھیجوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یقین کامل، میرا بھروسہ اس کی ذات پہ کامل و اکمل ہے۔ آپ آگ کے اندر چلے گئے تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ نے اس آگ سے کیا کہا تھا کہ اے آگ میرے حبیب، میرے ابراہیم پر کیا ہو جائے، ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا۔ تعلیمی امت کے لحاظ سے بھی ہے کہ امت کو بھی حضرت سیدنا کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور ہمارے آقا بالخصوص ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی جس انداز میں یقین اپنے اللہ کی ذات پہ کیا تھا، ہمیں بھی اسی یقین کو اپنانا چاہیے، اور ان کی تعلیمات پہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔